عمرو عیار اور سلاسل دیو۔ دوپہر کا وقت تھا۔ خواجہ عمرو عیار اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹا آرام کر رہا تھا کہ اسے اپنی بیوی چاند طارہ کی چیخیں سنائی دیں تو وہ یک لخت بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ چاند طارہ کو کیا ہو گیا ہے؟ عمرو عیار نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ خواجہ عمرو عیار، خواجہ عمرو عیار۔ اسی لمحے عمرو عیار کو چاند طارہ کی چیخ سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے چارپائی سے نیچے اترا اور چپلیں پہن کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے چاند طارہ، کیوں چیخ رہی ہو؟ کیا تمہارے پاؤں پر کاٹ لیا ہے؟ عمرو عیار نے کمرے سے باہر نکل کر صحن میں کھڑی چاند طارہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ چاند طارہ کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی عمرو کی نظر چاند طارہ کے قریب کھڑے دیو پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ وہ ایک قوی ہیکل اور لہیم شہیم دیو تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا جنگھیا پہن رکھا تھا۔ اس کے سر کے دائیں بائیں دو سینگ تھے، اوپر کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ دیو کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ اس کے سر پر تاج تھا اور اس کی گردن میں ہیروں کے ہار تھے۔ ارے شہزادے ارجنگ دیو تم! چاند طارہ گھبراؤ نہیں، یہ ارجنگ دیو ہے، میرا دوست۔ یہ پرستان سے آیا ہے، عمرو عیار نے اس دیو کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور پھر وہ اس دیو کی طرف بڑھا۔ چاند طارہ جو خوف بھری نظروں سے دیو کی طرف دیکھ رہی تھی، عمرو عیار کی بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس دیو کا نام ارجنگ دیو تھا اور وہ پرستان کی ریاست پولستان کا شہزادہ تھا۔ اس کی منگنی پرستان کی دوسری ریاست گلاب نگر کی شہزادی سورنگ پری سے ہو چکی تھی۔ عمرو عیار نے بھی ریاست گلاب نگر کے بادشاہ کی دعوت پر منگنی میں شرکت کی تھی۔ اس کی شہزادہ ارجنگ دیو سے بھی دوستی ہو گئی تھی، مگر عمرو عیار اس وقت شہزادہ ارجنگ دیو کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ شہزادہ ارجنگ دیو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اسے پریشان دیکھ کر عمرو عیار سمجھ گیا کہ وہ ضرور کسی کام کے سلسلے میں اس سے ملنے آیا ہوگا۔ عمرو عیار، میں تمہارے پاس کسی کام سے آیا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، شہزادہ ارجنگ دیو نے پریشان لہجے میں کہا۔ میری مدد کی ضرورت؟ خیریت تو ہے نا؟ عمرو عیار نے کہا۔ عمرو عیار، میرا خیال ہے کہ تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، شہزادہ ارجنگ نے کہا۔